اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی جامع الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. الحمدللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 460 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی جامع الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے جامع اور ہمگیر دعاؤں سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جامع دعائیں منقول ہے ان کے بارے میں. وبه قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی جعفر بن محمد بن عمران الثعلبی الکوفی نے، انہوں نے زید بن حباب سے، انہوں نے مالک بن مغول سے، انہوں نے عبداللہ بن بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے اپنے والد بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں اپنی حاجت آپ سے مانگتا ہوں اس وجہ سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ یکتا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. قال راوی یعنی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے اس اسم اعظم کے وسیلے مانگا ہے کہ جب اس نام سے اللہ جل شانہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے. اگلا روایت بھی اسی طرح ہے، اس کو ملاتے ہیں جی. قال زید فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين فقال حدثني ابو اسحاق عن مالك بن مغول قال زید ثم ذكرته لسفيان فحدثني عن مالك. زید کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ حدیث زہیر بن معاویہ کو سنائی کئی سال بعد، تو اس نے کہا مجھے روایت کی ابو اسحاق نے، انہوں نے مالک بن مغول سے. زید نے کہا پھر میں نے یہ سفیان سے بیان کی تو انہوں نے بھی کہا فحدثنی عن مالک. هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وروا شریک هذا الحدیث عن ابی اسحاق عن ابن بریدہ عن ابیہ وانما اخذه ابو اسحاق عن مالک بن مغول. اس کو روایت کیا ہے شریک نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اسحاق نے اس کو مالک ابن مغول سے لیا ہے. وبه قال حدثنا علی بن حشرم قال حدثنا عیسی بن یونس عن عبید اللہ ابن ابی زیاد القداح عن شہر بن حوشب عن اسماء بنت یزید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی علی ابن حشرم نے، انہوں نے عیسیٰ ابن یونس سے، انہوں نے عبید اللہ ابن ابو زیاد القداح سے، انہوں نے شہر ابن حوشب سے، انہوں نے اسماء بنت یزید سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسم اللہ الاعظم
فی ہاتین الآیتین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وفاتحۃ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اسم اعظم ان دو آیات کریمہ میں سے ہے۔ ایک آیت وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ایک یہ آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 وفاتحۃ آل عمران، اور دوسری سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہے تو مضامین کے اعتبار سے، مواقع کے اعتبار سے 3 قسموں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ دعائیں جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، دوسری وہ ادعیہ جن کا تعلق خاص اوقات، مواقع، مواضع اور حالات سے ہے، تیسری وہ دعائیں ہیں جن کا تعلق نہ کسی نماز سے ہے نہ کسی خاص وقت موضع سے ہے، بلکہ وہ عمومی دعائیں ہیں۔ تو امام ترمذی فی جامع الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی تیسری قسم کی عمومی دعائیں ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ ادعیہ زیادہ تر مضامین کے لحاظ سے یہ جامع اور ہمگیر ہے۔ اسی وجہ سے محدثین حضرات نے ان کو جامع الدعوات کا عنوان دیا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ بھی اس کو جامع الدعوات کے عنوان سے پیش فرما رہے ہیں۔ تو پہلی حدیث یہاں پر گزری، اور دوسری بھی اس باب میں 2 روایتیں یہاں پر ذکر کی اسم اعظم کے بارے میں، کہ اللہ جل شانہ کا اسم اعظم جو انہی 2 روایتوں میں سے یقینی طور پر موجود ہے، دوسری روایت کی 2 آیتوں میں، اور پہلی روایت کے اس دعا میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ ان 2 میں سے ضرور وہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پر قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطى، تو اس میں یقینی طور پر یہ اسم اعظم شامل ہے، لہٰذا ہمیں ضرور ان دونوں کو، یعنی دونوں آیات مبارکہ اور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھنا چاہیے کہ اس کی برکت سے اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن ابي هانئ الخولاني عن ابي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے رشدین ابن سعد سے، انہوں نے ابو ہانئ الخولانی سے، انہوں نے ابو علی الجنبی سے، انہوں نے فضالہ ابن عبید سے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اسنامے کے تشریف فرماتے کہ اچانک ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے نماز کے فوراً بعد یہی دعا کی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے مولا میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھے تو پھر نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ، اللہ کی ایسی تعریف کر جس کے وہ حقدار ہے، مجھ پر درود بھیج اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگ۔ قال ثم صلى رجل آخر وعلى ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کی تعریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے نمازی مانگ، جواب دیا جائے گا، یعنی ابھی تیری
قبولیت کی گڑی ہے ابھی مانگ. ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. وقد رواہ حیوۃ بن شریح عن ابی ہانئ الحولانی، اس کو روایت کیا ہے حیوہ ابن شریح نے ابو ہانئ الحولانی سے بھی. وہ ابو ہانئ اسمہ حمید بن ہانئ، ابو ہانئ کا نام حمید ابن ہانئ ہے. وہ ابو علی الجنبی اسمہ عمرو بن مالک، ابو علی الجنبی ان کا نام عمرو بن مالک ہے. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو هانئ أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے عبداللہ ابن یزید المقری سے، انہوں نے حیوہ ابن شریح سے. حیوہ نے کہا کہ مجھے روایت کی ابو ہانی نے کہ عمرو بن مالک الجنبی نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم عجل هذا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ دعا کر رہا تھا، اور دعا میں اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جلدی کی. ثم دعاہ، پھر اس کو بلایا. فقال له او لغیرہ، تو اس کو کہا یا اس کے علاوہ کسی اور کو کہا، اذا صلى احدكم فليبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ ثم ليصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء. جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی تحمید کرے، حمد کرے، اس کی تعریف کرے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، ان روایات سے معلوم ہوا کہ دعا کے آداب میں سے یہی ہے، اور انسان اگر چاہے کہ میری دعا قبولیت پائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دعا اس انداز سے ہو کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، اس کی تعریف ہو، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر اس کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے گا وہ اللہ ضرور قبول کریں گے. بڑھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن معاویہ الجمحی نے، انہوں نے صالح المری سے، انہوں نے ہشام ابن حسان سے، انہوں نے محمد ابن سیرین سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت دعا کا پورا یقین ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتے. ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر اسی طریق سے. جی عزیز طلباء کرام، پہلی بات تو یہ اس روایت سے جو معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنی توجہ مکمل طور پر اللہ کی جانب کرنی چاہیے، اور اس کے شان کریمی پر اعتماد کرتے ہوئے، اس پر توکل کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ میری یہ دعا اللہ جل شانہ ضرور قبول کریں گے. دوسری بات کہ دعا ہوتی ہی وہی ہے جو کہ دل کے گہرائی سے ہو، توجہ سے ہو. بے پرواہی اور غفلت والی دعا وہ دعا نہیں ہوتی. باب وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن حمزة الزيات عن حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے معاویہ ابن ہشام سے، انہوں نے حمزة الزیات سے، انہوں نے حبیب ابن ابو ثابت سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم عافنی فی جسدی وعافنی فی بصری واجعلہ الوارث منی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ میرے جسم کو امراض و آفات سے محفوظ فرما، اور میرے آنکھوں کو امراض اور آفات سے محفوظ فرما، اور میری بصارت کو میرا وارث بنا، یعنی موت تک اس کو صحیح سالم رکھ۔ وجعلہ الوارث منی کا مطلب یہی ہے کہ موت تک اس کو صحیح سالم رکھ۔ پھر اس کے بعد آگے یہی دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ سمعت محمدا یقول، حبیب ابن ابی ثابت لم یسمع من عروہ ابن الزبیر شیئا، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حبیب ابن ابی ثابت نے عروہ ابن زبیر سے کوئی بھی سماعت نہیں کی ہے، ان سے کوئی حدیث نہیں سنی ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے ابو اسامت سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا، جاءت فاطمۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ خادما، کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ علیہ السلام سے خادم طلب کر رہی تھی۔ فقال لها، تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا، قولی اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا سے فرمایا کہ تم یہ دعا کہا کرو، اے سات آسمانوں کے پالنے والے، اے عرش عظیم کے پروردگار، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، اے تورات، انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے، اے غلے اور گٹلی کو پھاڑنے والے یعنی اس کو اگانے والے، میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جس کی چوٹی آپ پکڑنے والے ہیں، یعنی جو کچھ بھی آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، آپ ہی پہلے ہیں پس کوئی چیز آپ سے پہلے نہیں، اور آپ ہی سب کے بعد ہیں پس آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، یعنی آپ ہی ازلی اور ابدی ہے۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، آپ ہی ظاہر ہے تو کوئی چیز آپ کے اوپر نہیں، اور آپ ہی باطن ہے تو کوئی چیز آپ کے ورے نہیں۔ اقض عنی الدین واغننی من الفقر، آپ میرا قرضہ ادا فرما دے اور مجھے محتاجگی سے بے نیاز فرما دے۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وهكذا روى بعض اصحاب الاعمش عن الاحمش نحو هذا، اور بعض تلامذہ اعمش رحمہ اللہ نے ان سے یہ روایت اسی طرح نقل کی ہے۔ وروى بعضهم عن الاعمش عن ابي صالح مرسلا ولم يذكر فيه عن ابي هريرة، اور بعض شاگردوں نے امام اعمش رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے ابو صالح سے اس کو مرسلا، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت ایک یہاں پر یہ ہے، اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تسبیحات کی تلقین کی تھی، ما قبل میں اس کی روایت ذکر گزر چکی کہ جس کو نام پھر تسبیحات فاطمہ کا اس کے بعد دیا گیا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی
تو اگلے درس میں مزید ابواب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔